کہ تمہارا ساتھ دے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سن کر بھی قرآن کی لذت کو محسوس نہیں کرتے. الہ العالمین کہتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سن کر قرآن کی لذت کو محسوس نہ کریں، وہ لوگ جو زبان سے تلاوت کرنے کے بعد لذت کو محسوس نہ کریں، وہ لوگ قرآن کو دیکھ کر قرآن کی خوشبو کو محسوس نہ کریں. الہ العالمین کہتے ہیں وہ کان پر کیوں نہ چلے. الہ العالمین کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانور جو قرآن کو سن کر قرآن کی لذت کو محسوس نہ کریں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، غلاموں کروڑوں سلام ان پر. وہ جا جا کے پیارا ماروں میں رویا، اس امت کی خاطر پریشان ہویا. ہو جائے میری جان قربان پر، غلاموں کروڑوں سلام پر. تمام دوستان کے ساتھ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگان دین، پردہ نشین، باعزت محترمہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کے سامنے قرآن مجید و قرآن حمید کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالی اپنے کلام قرآن مجید کی ذمہ داری کہ قرآن کو ہم نازل کرنے والے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے. یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے تورات، زبور، انجیل ان کتابوں کو بھی اپنے انبیاء پر، اپنے نبیوں پر، پیغمبروں پر اس کتابوں کو بھی اتارا. اللہ نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں دی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب قرآن کی باری آئی، اللہ نے اس قرآن کے لیے کہا کہ ہم اس کو نازل کرنے والے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن اللہ تبارک تعالی کی عظیم کتاب ہے. کہ اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کہ بے شک یہ قرآن ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اتارا. اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک تعالی نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا. اس قرآن کے اترنے سے اللہ تبارک تعالی نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا. یہ قرآن جس کی زندگی میں آیا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اللہ تبارک تعالی نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک علیحدہ سا انقلاب ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ صحابہ نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا تو صحابہ کی زندگیاں بدل گئی. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے
کہ جو انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے اس کو اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سکون۔ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی لذت کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھیں گے، دوسری مرتبہ آپ کو دل نہیں کرے گا اسے پڑھنے کے لیے، من نہیں چاہے گا اس کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ مگر قرآن یہ ایسی کتاب ہے جتنی مرتبہ پڑھتا ہے اتنا زیادہ لذت محسوس کرتا ہے۔ جتنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے اتنا ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ قرآن انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے انسان کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا۔ اس قرآن میں انسان کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اللہ نے انسان کو بنایا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں کہا؟ کہ تم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہو، گمراہی سے، برائی سے، بدکاری سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ قرآن مجھے سب سے اعلیٰ اور ارفع کلام بنایا، کیونکہ الہ العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اے میرے محبوب عظمتوں والا۔ وہاں پر الہ العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو جو اخلاق دیے وہ بھی عظمتوں والا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اے میرے محبوب آپ کو جو امت دی ہے وہ امت بھی عظمتوں والی۔ ادھر سے الہ العالمین کہتے ہیں میں بھی عظمتوں والا، تیرا اخلاق بھی عظمتوں والا، آپ کی امت بھی عظمتوں والی۔ ادھر سے الہ العالمین کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے محبوب آپ کو جو قرآن دیا، آپ کو جو کلام دیا وہ بھی عظمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ برکتوں والا، وہ رحمتوں والا۔ جو قرآن کو پڑھتا گیا، جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں
جب قاری قرآن پڑھتا ہے مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اب یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قاری صاحب قرآن پڑھتے ہوتے ہیں، ادھر سے مفتی قرآن سننے والا اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، ادھر سے رب العالمین کہتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے تھے اللہ تیری نافرمانی کریں گے، اللہ تیرے حکموں کو توڑیں گے، دیکھ میرا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پیچھے سامعین قرآن کو سن رہے ہیں، لذت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے او مجھے سننے والوں، او میری تلاوت کرنے والوں، راتوں کو کھڑے ہو کر مجھے پڑھنے والوں، سورہ فاتحہ کہتی ہے آپ میری قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا قرآن کتنا وفادار ہے، سورہ فاتحہ کہتی ہے کثرت سے تلاوت کرنا تیرا کام ہے، اللہ کی بات مانے قیامت والے دن تیری شفاعت کرنا ہے، اللہ کے قرآن کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں اتنا وفادار ہوں۔ سورہ کافرون کہتی ہے قل یا ایھا الکافرون، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ کافرون کہتی ہے تو کثرت سے میری تلاوت کیا کر، دماغ سے بری کرنا یہ قرآن کا کام ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس کہتی ہے آپ تلاوت کرنے والے تو میری تلاوت کرنے والا بندہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ فلق بھی کہتی ہے، سورہ الناس کہتی ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ دونوں صورتیں کہتی ہیں ان کی تلاوت کرنا تیرا کام ہے، شریروں کے شر سے بچانا میرا کام ہے، حاسدین کے حسد سے بچانا میرا کام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یاسین کہتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب قرآن پڑھا کرو جب تو تھوڑا سا قرآن میں غصہ دلا کے سبحان اللہ، میں تو قرآن پڑھ کے سناوا کر سبحان اللہ کا کہہ سکتے ہیں کہ ہیں جی بابا جی ہاں اور اسپیکر پاس بھی جانا چاہیے سب بس میرے والے تو سب دیکھنے کو میں تعلق ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑا وفادار، اتنا وفادار ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، کوئی کسی کی سننے والا نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ یار یار کا ہوگا، قیامت والے دن نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی۔ اللہ والے اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، سورہ فاتحہ کہتی ہے تو میری تلاوت دنیا میں کرا کر تیری سفارش کرنے کے لیے سورہ فاتحہ آ جائے گی، القیامت والے دن تجھے پیاس لگنے والی ہے، کوئی تجھے پانی پلانے والا نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفاداری کرنے کے لیے آؤں گا۔ سورہ یاسین کہتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سورہ یاسین کہتی ہے قیامت والے دن تیری پیاس کو ختم کرنا میں اللہ کے قرآن کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نبا کہتی ہے ام یتساءلون
اللہ کا قرآن کہتا ہے سورت میں نور ہو جائے گا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت، آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آسمان پر چمکنے والے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت وانفطرت الأودياء ورقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین پھٹ جائے گی، زمین میں جو چیزیں نکل کر باہر آ جائیں گی۔ اب انسان پریشان حال ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب تیری قبر سے تجھے نکالا جائے گا، اس وقت تو کہے گا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مجھے کس نے اٹھا دیا، کس نے مجھے نکال دیا۔ اب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ نبا کہتی ہے اب اس دن کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتا ہے، پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، سورۃ نبا کی تلاوت کرنا تیرا کام ہے، ہولناکیوں سے بچانا اللہ کے قرآن کا کام ہے۔ سورۃ کوثر کہتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ کوثر کہتی ہے او اللہ والے تو کثرت سے تلاوت کیا کر، تمام جھگڑا کرنے والے جھگڑالوں سے بچانا میرا کام ہے۔ سورۃ فتح کہتی بڑی وہ فتح اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو کثرت سے میری تلاوت کیا کر، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک تو مکے مدینے کی سیریں نہ کر لے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑا وفادار، بڑی محبت کرنے والا۔ سورہ ملک کہتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تجھے قبر کے اندر اتار دیا جائے گا، تیری آواز سننے والا نہ ہوگا، تیرا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، نہ باپ دے گا، نہ بھائی دے گا، نہ بیٹا دے گا۔ قبر کا اندھیرا ہوگا، منو مٹی تیرے اوپر ہوگی، سلیبوں سے بند کیا جائے گا۔ دوست کہیں گے سراخ نظر آ رہا ہے، اس سراخ کو بھی بند کر دیا جائے۔ بھائی کہے گا ادھر سے سراخ نظر آتا ہے، ادھر سے مٹی کو ڈال دیا جائے۔ مٹی کو گیلا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو قبر کی سلاخوں اس میں سلیبوں کے اوپر مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ہوا بچانے دیں گے، روشنی لگوائی جائے گی، یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے، مجھے کمرے میں سکون نہیں ملتا، گھر کے صحن میں سکون نہیں ملتا، باہر چلا جاتا ہے کہتا ہائے میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ کھڑکیوں کو کھول دیتے ہو، دروازوں کو کھول دیتے ہو۔ اللہ والے تصور میں جانا ذرا، قبر میں لیٹا ہوا ہے، قبر کے اندر تجھے لٹا دیا جائے گا، اس قبر میں جس میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس قبر میں جس میں تو کروٹ نہیں بدل سکتا، اس میں کوئی تیری چیخوں پکار سننے والا نہ ہوگا، اے سی نہ ہوگا، پنکھا نہ ہوگا، لائٹ نہ ہوگی، منو مٹی تیرے اوپر ہوگی، کوئی تیری چیخوں پکار سننے والا نہیں ہے، کندھوں پہ اٹھا کر لایا گیا، قبر میں ڈال دیا گیا۔ اور اللہ والے اللہ کا قرآن کہتا ہے تمام نے چھوڑ دیا، میں اللہ کا قرآن تیرا ساتھ دوں گا۔ سورہ ملک کہتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کہتی ہے رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے میری تلاوت کر دیا کر، میں اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہوں، بستر پر لیٹ کر تلاوت کرنا تیرا کام ہے، تیری قبر کو روشن کر دینا میں اللہ کے قرآن کا کام ہے۔ اللہ کا قرآن ہے نا وفادار، کہاں کہاں پہ تمہارا ساتھ دے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سن کر بھی قرآن کی لذت کو محسوس نہیں کرتے۔ الہ العالمین کہتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سن کر قرآن کی لذت کو محسوس نہ کریں، وہ لوگ جو زبان سے
اللہ کا قرآن پڑھ کر کہتے ہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر سجدے کرتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں. کہتا کام یہ کیا راتوں کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا رہا. زندگی کے اندر میں نے نوافل کو کبھی نہ چھوڑا، فجر کو کبھی نہ چھوڑا، میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں، میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں والذین وہ لوگ یبیتون جو رات گزارتے ہیں سجدا وقیاما. کوئی سجدے کی حالت کے اندر ہے، کوئی قیام کی حالت کے اندر ہے، کوئی رکوع کی حالت کے اندر ہے، قیام کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. الہ العالمین کہتے ہیں وہ فرشتوں کا گواہ بن جانا. تو کہتے ہیں اللہ یہ آپ کا بندہ مول میں رہنے والا نافرمانی کرے گا، یہ قصور کسی زمین پر بیٹھ کر نافرمانی کرے گا. رات کے اندھیرے کے اندر صبح سے لے کر شام تک کام کرنے والا دیکھ میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرے سامنے سجدے کرتا ہے، میرے سامنے رکوع کرتا ہے، مجھے مناتا ہے. دیکھنا ذرا کیسے دعا کر کر معافی مانگنے والا. الہ العالمین کہتے ہیں وہ فرشتوں کا گواہ بن جاؤ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے، اس کا قرآن پڑھنا مجھے اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کا رکوع سجود کرنا مجھے اللہ کو اتنا پسند آیا، آنکھوں سے آنسو نیچے نہ گرا، میں نے اسے معاف کر دیا. جو اس نے تلاوت کی دعا مانگی میں اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. تو فرمانے لگے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے کبھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کبھی تہجد کا سہارا. ایک تو میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا اور راتوں کو جاگا کرتا. دوسرا کام کون سا کیا؟ فرمانے لگے راتوں کو قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا، اور صبح کے وقت اٹھ کر میں اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ پر درود. جب سے میں نے درود پڑھنا شروع کیا میں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہے. درود پڑھنے سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. درود پڑھنے سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے محبوب کا فرمان ہے جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شامل ہوں، اس کی سفارش کروں گا. تو پھر شاعر کہتا ہے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. اللہ سبحانہ یہ گرمی کو بھی لگ رہی ہوئی ہے، میرے لگ رہی ہوئی ہے، اسی سے بیٹھا میں گرمی سے بیٹھے کہہ دیا جو سبحان اللہ کے اللہ اور رابطے میرے پیغمبر کی زیارت کرتا ہے. جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے عبادت کا ویلا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے. لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا.
नाम मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। बड़ा वफादार, बड़ी मोहब्बत करने वाला, वो अल्लाह वाले तू कुरान की तिलावत करने वाला बन जा। बेटा हाथ से कुरान होगा, बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, कल क़यामत का दिन होगा। इलाहुल आलमीन कहेंगे आओ कुरान पढ़ने वालों को लाया जाए। इलाहुल आलमीन कुरान पढ़ने वालों की निशानी क्या होगी? इलाहुल आलमीन से फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह, दुनिया में कुरान पढ़ने वाले हाथ से कुरानों को बुलाया जाए, जो मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा करते थे, जो कारी रमीज के पास कुरान की तिलावत किया करते थे, जिन्होंने कुरान की तिलावत की, कुरान के हाफिज बन गए। आओ ना जरा आप बच्चे हाफिज रिहान को बुलाया जाएगा। रिहान कुरान पढ़कर सुना ना जरा, जैसे दुनिया के अंदर कारी रमीज को कुरान पढ़कर सुनाया करता था, आपको कुरान पढ़कर सुनाया जाएगा। कल क़यामत का दिन होगा, रिहान को बुलाया जाएगा, हाफिज को बुलाया जाएगा, तो कुरान पढ़ेगा। इलाहुल आलमीन कहेंगे तेरा दुनिया में कुरान पढ़ना मुझे अल्लाह को बड़ा पसंद था, दरसगाह में बैठकर जो कुरान पढ़ता उस कुरान को पढ़ना जरा, तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करेगा। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे नूर की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, 6,666 आयतें होंगी, कितनी तेरी सीढ़ियां होंगी, मंजिलें होंगी, जहां पर बनना होगी वहां पर तेरी आखिरी मंजिल होगी। अब कार्य कुरान को आप सबको तलाश किया जाएगा। अल्लाह क्या उनके सर पर ताज रखे होंगे? नहीं नहीं। इलाहुल आलमीन बताओ ना जरा कि अल्लाह क्या वो सवारियों पर सवार होकर आएंगे? क्या उनकी ये निशानी होगी? नहीं नहीं। इधर से फरिश्ते कहेंगे अल्लाह क्या फरिश्तेदारों के साथ प्रोटोकॉल से आएंगे? नहीं नहीं। क्या आला किस्म के लिबास पहने हुए होंगे? नहीं नहीं। अल्लाह उनकी पहचान कैसे होगी? अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। वो कुरान पढ़ने वालों और वुज़ू करने वालों, नमाज की पाबंदी करने वालों, तुम्हारी पहचान क्या होगी? आपसे कुरान की पहचान क्या होगी? चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे उन चमकते हुए चेहरों के करीब जाना, उनके लबों को चूमना। जब उनके लबों को चूमोगे उस अंबर की खुशबू आएगी, ये हाफिज़ कुरान होंगे। हाफिज़ कुरान को बुलाया जाएगा, हाफिज़ रिहान को बुलाया जाएगा, वालिदैन को बुलाया जाएगा, वालिदैन को तख्त पर बिठाया जाएगा, सुनहरी ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी चौधरी के चांद से भी ज्यादा होगी। अरे अल्लाह वालों, अपने बेटों को कुरान की तालीम दो, बेटियों को कुरान पढ़ाओ। खुदा की कसम नौजवानों, बड़े खुश नसीब हो, बड़े सादतमंद लोग हो। कुछ साल पहले जाओ अपने पीछे बाजी के अंदर, इस गांव के अंदर कितने हाफिज थे, कितने कारी थे, कितनी कैसी मस्जिद थी। आज अल्लाह ने इस दीन की बदौलत, इस कुरान की बदौलत कितनी खूबसूरत मस्जिद बना दी। आपकी इस दरगाह के अंदर 50 बच्चे कुरान के हाफिज बन रहे हैं। आप बड़े सादतमंद लोग हो, कारी कुरान की कदर करो, उस्ताद की कदर करो, कुरान पढ़ाने वाले की कदर करो, बच्चों की कदर करो। आज अगर तुमने कदर न की तो फिर ये तुम्हारी जिंदगियों से कुरान चला जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान की तालीम को आम करो, घरों में कुरान पढ़ा जाए। बड़ी खुशी की बात थी जब कारी साहब ने मुझे बताया कि उस्ताद जी 50 बच्चे वो है जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। खुदा की कसम बड़ी खुशी की बात है। वो उस वक्त का माहौल याद कर रहा था। मैं कह रहा था कि कारी साहब जब मैं पहले भी आया था उस वक्त तो यहाँ हिफ्ज़ की क्लास न थी, लोग अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाते थे। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आने वाला है कि हर घर के अंदर से हाफ़िज़ कुरान ये कुरान बड़ा वफादार है। हज़रत अमर इब्न जमू ईमान न लाए, पूरा कबीला ईमान लेकर आ गया। अमर इब्न जमू कहने लगे बेटे से, ओ बेटा तू कबीले वालों के साथ मदीने गया था और सारे के सारे मुसलमान हो गए, क्या देखा? कहने लगे अब्बा जी जिसकी तुम मुखालफत करते हो, जब हमने उस आमना के चांद अब्दुल्ला के घर पे जिधर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, ऐसा नूरी चेहरा था, ऐसा चमक रहा था,
کہ بس دل کرتا تھا پیارے پیغمبر کی زیارت ہی کرتے رہے. اور جب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پڑھ کر سنایا تو کہنے لگے ابا جی پھر تو دل نے بھی گواہی دے دی، یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں، یہ سچے کا کلام ہے. سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب ابن جبو کہنے لگے بیٹا مجھے بھی لے چل. ابا سے کہا ابا پہلے تو آپ پاک ہو غسل کرے پھر چلیں گے. جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھی ابن جبو نے اور جب میرے محبوب قدموں میں پہنچا، میرے محبوب نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، سورہ رحمان پڑھ کر سنائی. وہ قبیلے کا سردار کہنے لگا یا رسول اللہ ساری زندگی جہالت میں گزر گئی، اب جب یہ کلام سنا ہے دل کو سکون مل گیا، کانوں کو سکون مل گیا. آقا مجھے اپنا غلام بنا لے، ساری زندگی کا غلام بننا چاہتا ہوں. تو پھر ان سے کہا مدینے کی گلیوں میں کیا دیکھا، مدینے میں کیا دیکھا. جب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر گیا، شہر میں گیا، تو پھر اپنے تصورات کو کچھ یوں بیان کرتا ہے مدینے پاک دی پیاری بہاروں سلام آقا. پھر کرتا ہے تو آٹھے بچے بیٹھ کے پہلے سبحان اللہ کا اے بھائی عبدالرشید بھائی اللہ وسایا ایک جی کر لے تو سب بولنا کوئی نہیں. اگر شیر سنے تو کیا کو سبحان اللہ. مدینے پاک دی پیاری بہاروں سلام آقا. مدینے پاک دی پیاری بہاروں سلام آقا. او ناپور نور گلیاں سلام آقا. مدینے پاک دی پیاری بہاروں سلام آقا. قدم چومتے رہے میرے سرکار مدنی نے، قدم چومتے رہے میرے سرکار مدنی نے. سلام آقا او ٹلیانوں پہاڑانوں سلام آقا. مدینے پاک دی پیاری بہاروں سلام آقا. کدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدے سے جانتے سے گارے گراچے کدے جانتے سے بارے ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا، 2-4 دن چلنا ہوا کے پاس کر دیجیے. کدے غارے گرا ہوتی کدے غارے سورتا منظر میرے آقا جتھے جاندے قرآن اٹھے یاد سی. مدینے پاک دی پیاری بہاروں سلام آقا. مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یار سبحان اللہ. مدینے پاک وچ وسدا پیا محمد نال یار او یارانو سلام آقا. او یارانو سلام آقا. مزارانو سلام آقا. اوتھے ہر چیز نرالی ہے، اوتھے ہر چیز آلائے زمانے بھر دی چیزاں تو اوتھے ہر چیز آلائے زمانے بھر دی چیزاں تو بھلا دے تے کی کہنے او خارانوں سلام آقا. مدینے پاک دی پیاری بہاروں سلام آقا. اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے. میرے دوستو
جن کی زندگیوں میں قرآن آیا، قرآن کی تعلیم دیتے رہے، قرآن کو سیکھتے رہے، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا، ان کے خاندانوں کو بدل دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو، کتنے سخت تھے مسلمانوں کے معاملے میں۔ جب قرآن کو سنا، اللہ نے ایسی زندگی بدلی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایسی زندگی بدلی، محمد رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ لگے آقا جلدی کلمہ پڑھا دو، اور پھر جب کلمہ پڑھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ کفر کی زندگی جو تھی، میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ کیسی جہنم کی زندگی میں نے گزاری، جب میں نے قرآن کو سنا، قرآن کو زندگی میں لے کر آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے اللہ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی شان عظمت عطا کی کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ وہ سیدنا عمر فاروق، اللہ نے پھر ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسی شان دی۔ حضرت عمر فاروق دنیا پر بولتے ہیں اللہ آسمان سے قرآن نازل کرے، 17 مقامات ایسے سیدنا عمر فاروق بولے، اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ میرے بھائی جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ پھر اس کو ایسے ہی مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ میں ان خاندان والوں سے، ان گھر والوں سے کہ جس بچے نے یہ قرآن پاک پڑھا، ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاری صاحب کو جنہوں نے بڑی محنت، بڑی لگن، بڑی محبت، بڑے پیار کے ساتھ آپ کے بچوں کو پڑھایا اور دوسروں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ اپنے قاری صاحب کی، قاری نویس صاحب، مولانا عثمان صاحب، ان کی عزت کیا کرو، ان کے قدر کیا کرو۔ خدا کی قسم آج آپ اگر قدر کرو گے، آپ کا بچہ حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، اور کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر نازل نہیں کیا، وہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جنت جائیں گے۔ آیا ہاتھ ہے، یہ قرآن جیسی دولت دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، عظیم دولت ہے یہ دنیا میں، اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔